عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما. یہ حدیث بھی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کی روایت سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان احب الصیام الی اللہ صیام داود علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارے روزے داود علیہ السلام کے روزے ہیں. سب سے پیارے روزے، سب سے محبوب روزے داود علیہ السلام کے روزے ہیں. یعنی ایک دن کا روزہ اور ایک دن کا افطار. وَأَحَبَّ الصَّلَاةَ إِلَى اللَّهِ صلاۃ داود علیہ السلام، اور اللہ کے نزدیک سب سے پیاری نماز اور سب سے محبوب نماز داود علیہ السلام کی نماز ہے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. تو یہ روزے داود علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں اور یہ نماز بھی داود علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. اس نماز کا تعلق قیام اللیل سے، رات کی نماز، تہجد کی نماز داود علیہ السلام کی طرف اس لیے منسوب ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کے امر سے اس نماز اور اس روزے کو جاری کیا. اس لیے اس روزے کی اور نماز کی نسبت داود علیہ السلام کی طرف ہے. ان روزوں کو صوم داودی اور نماز کو صلاۃ داودی کہا جاتا ہے. ایک دن کا روزہ اور ایک دن کا افطار. اور نماز ان کی کیا تھی؟ رات کی. کان ینام نصف اللیل، آدھی رات وہ سوتے تھے. یعنی عشاء پڑھ کے آئے اور گھر میں ضروری کوئی بات چیت ہوئی، اس سے فارغ ہوئے اور پھر سو گئے اور آدھی رات سوتے رہے. وَيَقُومُ ثُلُثَ، پھر آپ بیدار ہوتے اور ایک تہائی رات، 1/3 رات کا حصہ آپ قیام کرتے، تہجد کا اہتمام کرتے. وَيَنَامُ سُدُسَ، اور پھر چھٹا حصہ مزید سو جاتے. مثال کے طور پہ 9 گھنٹے ہیں، یعنی آپ کے سونے سے لے کر فجر کی نماز تک 4.5 گھنٹے آدھا حصہ بنتے. 4.5 گھنٹے سو گئے، پھر بیدار ہوئے اور 9 گھنٹوں کا 1/3 جو وہ 3 گھنٹے، 3 گھنٹے مسلسل قیام اللیل کیا، مسلسل قیام اللیل کیا. اب وہ 4.5 اور یہ 3 گھنٹے 7.5 گھنٹے ہو گئے اور باقی 1.5 گھنٹہ بچا جو کہ ان 9 گھنٹوں کا چھٹا حصہ. 1.5 گھنٹہ مزید سو گئے. اور یہ عمل بڑا حکیمانہ ہے. دن بھر کے مشاغل سے انسان تھک جاتا ہے اور 4.5 گھنٹے کی نیند تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کافی. اس کے بعد اٹھنا، اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنا، راد و نیاز کرنا، دعائیں کرنا اور ان افضل ساعات میں اللہ کو پکارنا اور اس کا ذکر کرنا یقیناً ایک افضل عمل ہے. اور اس میں تقریباً ایک 1/3 حصہ وہ مصروف رہتے. اور پھر اب قیام اللیل سے ایک تھکاوٹ حاصل ہوئی، آگے دن بھر کام بھی کرنے ہیں، دعوتی کام ہے، جہادی کام ہے اور کاروباری امور ہیں. تو پھر چھٹا حصہ مزید سو جاتے، 1.5 گھنٹہ مزید سو جاتے تاکہ جسم کی تھکاوٹ زائل ہو جائے جو قیام اللیل سے حاصل ہوئی، اور آگے دن بھر کے مشاغل انجام دینے میں ایک قوت اور طاقت جو ہے وہ بحال ہو جائے. تو داود علیہ السلام کی یہ تقسیم بڑی حکیمانہ تقسیم، جس میں جسم کی راحت بھی ہے اور تعلق باللہ بھی ہے اور تہجد کا اہتمام بھی ہے. ہمیں بھی تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء اسرع، کون سی دعا جلدی والی ہے؟ جلدی والی سے مراد ای دعاء اسمع، یعنی کون سی دعا زیادہ سنی جاتی. اس کا معنی اسرع اجابتا، اسرع قبولا، جس کا قبول بہت جلدی ہوتا ہو. وہ کون سی دعا ہے؟ فرمایا کہ فی جوف اللیل الاخر، آخری رات کے حصے میں جو تیسرا، یعنی جو ایک تہائی جو آخری حصہ، اس حصے کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی. جبکہ اللہ رب العزت جیسے اس کی ذات کے لائق ہے
آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے جیسے اس کی ذات کے لائق ہے. ہمارا اس کے اترنے پر اور نزول پر ایمان ہے. کیفیت ہم نہیں جانتے کیونکہ کیفیت بیان نہیں ہوئی، لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس کی تمام صفات کی طرح اس کا نزول بھی کمال کا ہے، جس میں کوئی نقص نہیں ہے. چنانچہ آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی بخشش کا طالب میں اس کو معاف کر دوں. حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کو عطا کر دوں. حل من مستشفی فاشفیہ، ہے کوئی شفا کا طالب میں اس کو شفا عطا فرما دوں فجر کے طلوع ہونے تک. اور امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے کتاب الابانہ میں یہ لفظ بھی نقل کیے ہیں کہ ثم یصعد، جب فجر طلوع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کی طرف چڑھ جاتا ہے. نزول کی طرح چڑھنے کی کیفیت بھی مذکور نہیں ہے، اس کا چڑھنا بھی اس کے تمام صفات کی طرح کمال کی صفت ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن کیفیت چونکہ بیان نہیں ہوئی وہ اللہ کے سپرد ہے. لیکن تمام صفات کی طرح اس کا نزول اور صعود دونوں کمال کی صفات. تو یہ وقت اللہ تعالیٰ کے قرب کا وقت ہے، اس وقت سے استفادہ کرنا چاہیے. والتوفیق بید اللہ تعالی. جی